ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر جو ہے وہ آپ کو ویلکم کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں، اور ہماری جو ہے مختصر سی یہ نشست بھی آج لگی ہوئی ہے۔ رات ہمارے ساتھ ہے، راحت کو جو ہے وہ کہیں گے کہ راحت ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک نعت پیش کرے، بارگاہ الہی میں جو ہے وہ ایک نعت پیش کریں۔ کیا بتائے اس نعت کے سب کے لیے ہمارے آج کی اس نشست کا جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ راحت سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، اور عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، اور شادیاں بجے شب معراج، شادیاں بجے شب معراج، آج جانا میرے حضور کا ہے، آج جانا میرے حضور کا ہے، اور دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز ہے راحت آپ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ کی طرف آئیں گے نازیہ، آپ سے جانیں گے کہ جو مختصر سی جو بات آپ نے شب معراج کے حوالے سے بتائی، ماشاءاللہ سے بہت زبردست انداز میں آپ نے جو ہے وہ اتنے لمبے واقعے کو مختصر سے الفاظ میں جو ہے وہ بیان بھی کیا۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس جانب بھی روشنی ڈالیں کہ آخر جو ہے وہ صحیح طریقہ کار کیا ہے عبادات کرنے کا اس دن۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی بات کو وہیں سے جوڑتے ہوئے میں اس واقعے سے مزید آگے کی طرف آتے ہوئے ذکر کروں گی کہ جب انسان، جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور سورہ بنی اسرائیل پر ہم کلام کر رہے تھے، تو دیکھیے کتنے خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو آگے بیان فرمایا ہے کہ لفظ سبحان سے اس کو اسٹارٹ کیا، اس کا آغاز کیا. اور یہ بات یہاں یاد رکھیے گا کہ سفر نامے میں 7 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ سفر کس نے کروایا، کس نے کیا، کہاں سے کروایا، کہاں تک کروایا، اور دن میں کروایا یا رات میں کروایا، اور کتنے وقت میں کروایا. تو ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن مجید کی اس آیت میں بالتفصیل بالترتیب دیے گئے ہیں. کس نے کروایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات، کہ اس سبحان جو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اس ذات نے کروایا. کس کو کروایا؟ تو اس کا جواب آگے ارشاد فرمایا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا. اور کہاں سے کروایا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو ارشاد فرمایا مسجد لیلم من المسجد الحرام، کہ مسجد حرام سے اس کا آغاز ہوا اور کہاں اختتام ہوا؟ مسجد اقصیٰ تک. پھر کس وقت کروایا، رات میں یا دن میں؟ تو اس کا جواب دیا لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج شریف کروائی گئی. اور ایک خوبصورت بات یہاں ذکر کرتی چلوں کہ دیکھیں اگر کوئی بڑا سفر کرتا ہے تو اس کا چھوٹا اس سفر کو بیان کرتا ہے، بے شک، لیکن یہاں کیا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے انداز کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بندہ سفر کر رہا ہے اور اس کا مولا اس سفر کو بالتفصیل بیان فرما رہا ہے. اور جیسے کہ بہن نے سوال کیا کہ اس رات کے حوالے سے اکثر لوگ سوالات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی عبادات کرنی چاہیے، وظیفے طلب کرتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں میں اس بات کی طرف آؤں گی کہ میں تمام اس وساطت سے پروگرام کی آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میری جتنی بھی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ جو بھی بڑی راتیں آتی ہیں، جیسے اب مزید آگے بڑی راتیں آئیں گی، تو ان میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی وظیفہ ملے، کوئی پرچے وغیرہ لیتے ہیں اور اس میں سے ہم نوافل طویل اور وہ تسبیحات ذکر وغیرہ کر کے اور یہ وظیفے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ یہ بھی کریں، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ مستند ذرائع سے آپ کو وظائف حاصل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. اگر مستند ذرائع سے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے ہم اسے اس عبادت کا علم ہونا چاہیے کہ یہ عبادت ہم کیسے کریں، کس طرح، کیا اس کی شرائط ہیں، کیا فرائض واجبات ہیں. تو باقاعدہ اس کا علم سیکھیں. علم سیکھنے کے بعد اس عبادت کی جانب متوجہ ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر علم سیکھے جب عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت بجائے اس کے لیے باعث ثواب ہونے کے باعث عقاب بھی ہو سکتی ہے، عذاب بھی ہو سکتی ہے. کہ ظاہر ہے جب اسے وہ اس انداز سے کرے گا ہی نہیں جیسے آپ کا رب آپ سے چاہتا ہے کہ اس عبادت کو کیا جائے، تو ثواب دینے والی تو وہی ذات ہے، تو کیسے ثواب حاصل ہوگا. تو سب سے پہلے علم سیکھیں. اور نوافل، چونکہ اس رات میں یا تو نوافل پڑھیں گے یا ذکر تسبیحات وغیرہ کریں گے، تو یہ بھی اپنی جگہ چلے درست ہے، لیکن سب سے پہلے میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے ذمے اگر آپ کے فرائض باقی ہیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، تو آپ سب سے پہلے اگر آپ نفل نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو اس سے پہلے اپنی فرض نماز اگر آپ کے ذمے قضا ہے تو وہ ادا کریں. اگر آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ کے زکوٰۃ آپ کے ذمے میں تھی اور آپ نے ادا نہیں کی لا علمی کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں تاخیر کی بنا پر اور اس عبادت زکوٰۃ کو ادا کریں. اور اسی طرح کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ذمے جو فرض واجب تھا سب سے پہلے اسے ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ نوافل کی طرف آئیں تو اور اس کو سیکھ کر ادا کریں، اخلاص کے ساتھ ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کو اس کی برکات سے بھی نوازے گا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ آپ نے جواب دیا، اور بے شک جو ہے وہ عبادت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ انسان کو آنا چاہیے. میں یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ تمام تر جو ڈیکوریشن آج آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت جو ڈیکوریشن یہاں پر کی گئی ہے وہ کی گئی ہے ڈیکوریشن جو ہے ڈیکوریشن العدیل فلاورز کی جو ہے وہ ان کی شاپ ہے، وہاں سے یہ تمام تر
جو ڈیکوریشن ہے انہوں نے کی ہے. اور ان کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جس دن ان کو جو ہے وہ آرڈر دیا جائے اسی دن جو ہے یہ اگر صبح میں آرڈر دیا جائے تو یہ شام میں جو ہے تمام تر ڈیکوریشن کر لیتے ہیں اور زبردست چیز ہے ان کی. باقی آپ ان کا جو پیج ہے العدیل فلاور اینڈ ڈیکوریٹر کا, یہ آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں, انسٹا پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ان کی مختلف چیزیں بھی ہیں, ان کے جو پیج ہے ڈیکوریشن کا سامان بھی ہے اور جویلری وغیرہ بھی یہ پرووائڈ کرتے ہیں, تو آپ وہاں پر جا کر آرڈر دے سکتے ہیں. بشرا آپ کی جانب آئیں گے, آپ کی نعت کی جانب آئیں گے کہ آپ جو ہے وہ مختصر سی تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے, ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے, پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. ناظرین آپ کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے, اور جو ہے وہ ہماری یہ نشست جو ہے وہ مختصر سی نشست بھی جاری ہے. اور بریک پر جب گئے تھے تو بشرا نے جو ہے وہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ نعت بھی میں سنائی تھی, اور ہمارے یہاں جتنی بھی فیمیلز ہم ابھی اس وقت موجود ہے یہاں پر بشرا کی سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹی سی ایج میں جو ہے انہوں نے اپنا یہ سفر جو ہے وہ ابھی اس وقت جاری رکھا ہے, جو کہ بڑی بات ہوتی ہے. میں حاجرہ کی طرف آؤں گی. حاجرہ کون سا کلام پیش کریں گی آپ؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. فرش پہ دھوم ہے, عرش پہ دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے, پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے, پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے.
ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسماں سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، سبحان اللہ، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، سبحان اللہ، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت آپ نے جو ہے وہ پیش کی۔ میں نے جب یہ کلام سنے تو مجھے ایسا لگا میں پتہ نہیں کہاں جو ہے وہ کھو گئی ہوں، کیونکہ عاشق رسول سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ اکثر ایسے کلام میں جھوم اٹھا کرتے ہیں۔ ساتھیہ میں آپ کی جانب آؤں گی، بچاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہے جو ہے وہ کچھ چند اشعار جو ہے وہ آپ پیش کریں۔ جی بالکل، اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو اللہ نے فرمایا وہ اطاعت کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بے مثال حسن صورت اور ایسی بے مثال حسن سیرت عطا کی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، محبوب بے مثل ہے، محبوب با مثال ہے، با کمال بھی ہے، با جمال بھی ہے، حسن صورت کا کوئی ثانی نہیں، حسن سیرت کی کوئی نظیر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ کے اخلاق تمام خلق سے عظیم ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں امتیوں کے لیے کہ جس شخص کے اخلاق اچھے ہیں وہ اپنے اچھے اخلاق کی بنا پہ وہ درجات، وہ بلندیاں حاصل کر لیتا ہے جو ایک عبادت گزار بندہ اپنی عبادات کی بنا پر حاصل نہیں کر پاتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے تاکہ ہم تمام تر وہ درجات حاصل کر سکیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں عطا ہو۔ بے شک، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی زبردست جو ہے وہ بتایا۔ میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آپ نے جو ہے وہ بےحد خوبصورت جو ہے وہ انہوں نے ایک نعت پیش کرنی ہے اور آپ اپنے والد کے لکھی ہوئی نعت جو ہے وہ پیش کرنا چاہتی ہیں۔ یہ اپنی والد نے ان کے جو ہے وہ نعت کلام جو ہے وہ لکھا ہے اور ان کی جو بیٹی ہے وہ کچھ اشعار جو ہے وہ پڑھ کے سنانا چاہتی ہے۔ بڑی بات ہے یہ لیجیے مائک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका की शाने करीमी दोनों आलम में मिलता नहीं है। मेरे आका की शान करीमी दोनों आलम में मिलता नहीं है। किसको लाऊं जवाबे मोहम्मद, कोई नजरों में जजता नहीं है। जिस घड़ी आप पहुँचे फलक पर, आई आवाज़ मेरे दिलबर। जिस घड़ी आप पहुँचे फलक पर, आई आवाज़ मेरे दिलबर। बेझिझक आइए आज अंदर, आपसे कोई पर्दा नहीं है। बेझिझक आइए आप अंदर, आपसे कोई पर्दा नहीं है। देख कर आपका रूह अनवर, खुद खुदा भी ये फरमा रहा है। देख कर आपका रूह अनवर, खुद खुदा भी ये फरमा रहा है। या मोहम्मद तुम्हारे अलावा अर्श पर कोई पहुँचा नहीं है। या मोहम्मद तुम्हारे अलावा अर्श पर कोई पहुँचा नहीं है। हो गए जब के बेहोश मूसा, वजद में ये कोई कह रहा था। हो गए जब के बेहोश मूसा, वजद में ये कोई कह रहा था। ये है जलवा मेरे मुस्तफ़ा का, हर कोई देख सकता नहीं है। ये है जलवा मेरे मुस्तफ़ा का, हर कोई देख सकता नहीं है। हिजर में मेरा मुश्किल है जीना, लो खबर ताजदारे मदीना। हिजर में मेरा मुश्किल है जीना, लो खबर ताजदारे मदीना। और अपने खादिम को दर पे बुला लो, चैन फुरक़त में मिलता नहीं है। मेरे आका की शान करीमी दोनों आलम में मिलता नहीं है।
अल्लाह, ज़बरदस्त। किसको लाऊं जवाबे मोहम्मद, कोई नजरों में जजता नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम जो है वो इन्होंने पेश किया। और अल्लाह ताला जो है वो आपके वालिद साहब को जो है वो बेशक सेहत अता फरमाए और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और तमाम तर लोगों के वालिद साहब को, उनके वालिदैन का साया जो है वो उनकी औलादों पर जो है वो हमेशा बरकरार रखें। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाना, देखते रहिए, हमारे साथ रहिए और मुस्कुराती सुबह के साथ रहिए। नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे और हमारी जो है वो ये मुख्तसर सी नशिस्त जो है वो यहाँ पर जारी और सारी है। और हम जो है हमारे साथ आज तमाम तरह गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ जो है वो एक गेस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने नात भी यहाँ पर जो है वो पेश की थी। एक बार फिर आपको वेलकम करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा जो है वो हमें बताएँ कि शब महराज की फजीलत के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें। बेशक बहुत अच्छा सवाल आपका सना। बेइंतहा फजीलत है कि इस रात में अल्लाह पाक ने खुद तलब किया अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हम सब जानते हैं और ये किसी भी हस्ती के लिए इससे बड़ा एजाज़ नहीं हो सकता, इससे बड़ी सादत नहीं हो सकती कि उन्हें खुद रूबरू होने का मौका मिला और कोई पर्दा नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे परवरदिगार के बीच में। तो इससे बढ़कर कोई इस चीज़ की फजीलत नहीं है कि इतनी बड़ा एक मोजज़ा है कि अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि मैं लेकर गया तमाम साइंसी असूलों को पीछे छोड़कर। बेशक हैरान रह जाए कि किस तरह मुमकिन हुआ। और वो बुराक जो थी, जो कि खच्चर था बेसिकली, तो किस तरह से वो स्पीड ऑफ लाइट का इसमें साइंटिफिकली इशारा हमें मिलता है। और यहाँ तक कि किस तरह से उन्हें फिर बुराक के ज़रिए साथ में आसमान तक पहुँचाया गया। और उससे पहले जो है हतीम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है उनके पास आई। हम सब जानते हैं ये बातें, ये किस तरह से वो बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस गए, वहाँ उन्होंने इमामत करवाई और फिर बाकायदा ऐलान हुआ कि किस तरह से आखिरी नबी हैं, इस बात की तस्दीक की गई। फिर वहाँ से जो है आसमानों की जानिब जो है रवानगी हुई और किस तरह से वो खिला में गए और पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, इसी सातवें आसमान तक उन्हें अम्बिया कराम मिले। पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर दूसरे पे हज़रत ज़करिया, हज़रत याह्या, हज़रत ईसा, चौथे पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पे हम सब जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और सातवें पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उसके बाद मकाम आता है सिदरतुल मुंतहा का। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये नाम दिया गया। और उस हवाले से ये जो है ये पूरा वाक़या हदीस में भी कोट है और सही मुस्लिम की 551 नंबर की हदीस है, जिसमें पूरा डिटेल तो मैं नहीं बताऊँ, लेकिन छोटे से एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फिर सिदरतुल मुंतहा जो है बेरी का दरख्त, जिसके जो बेर थे वो हिज्र जो है बस्ती के मटकों की तरह बड़े थे और उसके जो दरख्त के पत्ते थे वो हाथी के कान से भी बड़े थे। बिल्कुल। और उसकी जड़ में से 4 नहरें फूटती थी, जिसमें से 2 ढकी हुई थी और 2 कवर थी। अब जो ढकी हुई नहरें थी वो तो जन्नत की जानिब रवा दवा हैं और जो कहते हैं खुली हुई नहरें हैं वो जो है ज़मीन पर हैं और वो दरियाए नील और दरियाए फरात है। उसके बाद मज़ीद आगे गए और किस तरह से हमें नमाजें अनायत हुई, फिर किस तरह से हज़रत सही कहने पर उन्हें फिर माइनस करते 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 जब 5 रह गई तो फिर उन्हें फिर कहा गया कि यार रसूलल्लाह जाइए और फिर मज़ीद कम कराइए, क्योंकि ये इतनी भी नहीं पड़ेंगे, जो कि हम सब जानते हैं कि ऐसा ही होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे शर्म आती है, अब मैं इस पर राज़ी हो जाता हूँ। तो ये बड़ी रहमतें हैं, बरकतें हैं कि हमें नमाज अता हुई, हमें सूरह बकरा की आखिरी आयात जो है अनायत हुई। इसके अलावा बेइंतहा जो है फजीलत है इसकी और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना चाहिए। कसरत से दुरूद इब्राहिमी का विर्द करें, कम से कम एक तस्बीह जो है आपने भी करनी है, मैंने भी करनी है, तो इससे हम सब के गुनाह भी माफ़ होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढेरों दुरूद और सलाम जो है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ना कि एक ही सवाल 700 बार दोहराया गया है, एक ही सवाल 700 बार दोहराया गया है, मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो। एक ही सवाल 700 बार दोहराया गया है, मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो। एक ही जवाब आया, एक ही जवाब आया। 700 बार एक सवाल को दोहराया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही जवाब आया, मेरी उम्मत की मगफिरत। सुभान अल्लाह। तो ये
سب سے بڑی بات ہے، اور ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جو کچھ جو ہے وہ اپنی امت کے لیے کیا، جو کچھ بھی کیا، ہماری مغفرت کے لیے جو انہوں نے کیا، ہمارے لیے بے حد نمازیں تھی، 5 نمازوں تک لے کر آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ 5 نمازوں کا پابند بنائے۔ اور میں جو ہوں وہ آپ کی طرف آؤں گی نازیہ اگین، میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ ہمیں بیسکلی یہ بتائے کہ یہ شب معراج کا جو واقعہ ہے، جس طرح سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے، اور صدرہ نے بھی بڑی اچھی بات بتائی، براق کے بارے میں ہمیں بتایا کہ براق کا ذکر بھی جو ہے وہ کیا گیا۔ تمام تر اس واقعے کو اگر ہم لے کر آئے تو اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ جی شکریہ۔ میں اس کے بارے میں دیکھیں یہ عرض کرنا چاہوں گی، جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اس حوالے سے، تو اس واقعے کو جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے تشریف لا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے دریافت فرمایا کہ آپ اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر آئے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، میں نے چونکہ اپنی امت کا یعنی بنی اسرائیل کا آپ نے بہت تجربہ کر لیا تھا اور آپ جانتے تھے، تو اس لیے آپ نے مشورہ دیا کہ آپ جائیے اور مزید کم کروائیے۔ تو آپ علیہ السلام آپ کے کہنے پر بار بار تشریف لے جاتے رہے، حتیٰ کہ 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ گئے ہیں اور آپ نے سفارش فرمائی ہے کہ یا ربی خفف علی امتی، یا اللہ میری امت پہ تخفیف فرما، نمازوں کی تخفیف فرما، حتیٰ کہ وہ تخفیف ہوتے 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 50 کے بجائے 5 رہ گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کلام چونکہ بدلتا نہیں ہے، نمازیں چونکہ 50 فرض ہوئی تھی، اب آپ کے کہنے پر ان میں تخفیف تو کر دی ہے، لیکن اے حبیب آپ کی امت جب 5 نمازیں پڑھے گی تو اسے ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نماز کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، اور ایک اور مقام پر فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز مومن کی معراج ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جہاں یہ اتنے عظیم معجزات اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں عطا کیے گئے، اس ایک واقعے میں بہت سارے معجزات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنا محبوب ہمیں عطا کیا اور وہ ہمارے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ بے شک۔ تو جب کسی کو گفٹ دیا جاتا ہے تو اب مثال کے طور پہ اگر ہمیں بھی کوئی گفٹ دے اور ہم اسے حقارت سے پھینک دے یا اس کو اگنور کر دیں تو اس کا یقیناً دل دکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور آسمانوں پر یہ عبادت آسمانوں سے آپ کو ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے تحفہ دیا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب وہ اتنا عظیم تحفہ ہمارے لیے لائے ہیں تو ہم اس سے کاہلی کیوں برتتے ہیں، ہم سستی کیوں برتتے ہیں؟ تو ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور وہ نبی جو ہمیں جب اللہ کا دیدار فرما رہے تھے اس وقت بھی نہیں بھولے اور اپنی راتوں میں گریہ وزاری کرتے رہے، شب بیداریاں کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، تب بھی امت کا خیال تھا، امت کا غم تھا۔ تو جب وہ ہمارے نبی ہو کر ہمیں اتنا یاد رکھتے ہیں تو کیا ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل ہمیں بھی ان کی اطاعت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا راحت آپ کی جانب آؤں گی میں اور آپ سلام پیش کریں۔ جی۔ انت نور اللہ فجر جئت بعد العسر يسرا ربنا لك قدر يا امام الانبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی
नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। इसी आरज़ू में जीना, इसी जोस्तजू में मरना, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। तौलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्रू अलैना मदलिल्लाहि दाई। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। हस्तो फैले गौसे आज़म गंजे बख्श फैज़ो आलम सदकाए इमाम आज़म। दूर हो सब ही के रंजोगम या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हमारे पास जो है वो वक्त बहुत ज़्यादा मुख्तसर हो गया, बेसिकली पता ही नहीं चला कि ये वक्त जो है वो किस तरह गुज़र गया, ये वक्त का भी नहीं अंदाज़ा हुआ हमें। मैं चाहूँगी कि साथिया जो है वो दुआ करवाए हमें, क्या पता हमारे जो है वो अल्लाह पाक जो है वो अपनी बारगाह में हमारी आज की जो महफ़िल थी उसे कबूल करे। मेरी तमाम टीम जो है वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है और ये जो हमारी एक छोटी सी नशिस्त है इसके पीछे बहुत बड़ी जो है वो टीम है हमारी, जो कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं तो हमारी टीम यहाँ पर जो है वो तमाम तर काम कर रही है, जिसमें हमारे कैमरामैन जो है, हमारा कैमरा क्रू जो है उसमें भी है फरहान भाई है हमारे, भट्ट साहब है हमारे जो कि हमारे साथ हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हमारे पीसीआर डिपार्टमेंट में जो है वो अदील है, शेरी है, शहजाद है, अशर है, अहमद है, तमाम तर यहाँ पर जो है वो अपनी खिदमत कर रहे हैं। सुम्बुल जो है तमाम तर ये जितनी भी ये महफिल है उसको सजाने में सुम्बुल की बड़ी खिदमत जो है वो की गई है। हमारे नीचे जो पूरा ही ऑफिस है हमारा जो है उसमें खालिद साहब हो गए, तमाम तर जितने भी हैं हमारे एनएलई डिपार्टमेंट में फ़हीम, उमर जो है, उन तमाम लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आज हम अपनी ये ट्रांसमिशन जो है वो मुकम्मल कर पाए हैं और ये बेहद ज़रूरी, हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत है इसमें और तमाम तर चीज़ों में बड़ी मेहनत है। अब चाहे अगर हम अपने डेस्क की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें उसमें खालिद साहब हैं और हमारे जो है वो आसिफ साहब हैं, बुलंद साहब हैं, जिनकी वजह से आज हम जो है वो तमाम तर यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे ख़ास तौर पर जिनको हम कभी हम अपने अमले को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे जो है वो साजिद साहब, निसार साहब जो है उनको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, साजिद को नहीं इग्नोर कर सकते जिनके बिना हम फीमेल्स बड़ी परेशान रहती है, मंसूर को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, मंसूर हैं। और हमारे जो ख़ास तौर पर हमारी जो ये पूरी नशिस्त है आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने शुक्रिया करेंगे हमारे CEO आमिर मसूद शेख जो है, उनकी वजह से जो है वो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी नशिस्त जो है वो ये जारी और सारी है और तमाम तर जो हमारी ये टीम है अल्लाह पाक जो है वो उनकी तमाम तर जायज़ जो दुआएं हैं वो कबूल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपकी जाने पाऊंगी सादिया।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ تیری پاکی بیان کرتا ہے، ہم بھی تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تیری قدرت ہے، تیری رحمت، تیری بادشاہت ہے، تیری شہنشاہیت ہے، تو قادر مطلق ہے، تو بادشاہ بزرگ و برتر ہے، تو اعلیٰ ہے، تو بالا رحمان الرحیم. ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو ہم نے محفل مبارکہ کا انعقاد کیا ہے میٹرو ون نیوز نے، یا رب العالمین اس محفل کو سجانے والوں کی کوشش اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا رب العالمین اس کو پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی خطا ہو گیا ہمیں معاف فرما دینا. اس محفل کو قبول فرمانا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قبولیت کے درجے پہ فائز کرنا. یا رب العالمین اس محفل کو سجانے میں ہم نے جو کچھ کیا ہے یا اللہ اس کو قبول فرمانا. پروردگار جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مسافر ہیں انہیں منزل مقصود پہ پہنچا. یا رب العالمین ہمارے ملک سے اور اس پوری دنیا سے اس کورونا کی وبا کو دور فرما دے. عبادہ اللہ شریک ہم سے اگر کوئی غلطی خطا ہو گئی تو ہمیں معاف کر کے ہم سے راضی ہو جا، اور جو تو نے خوبصورت زندگی عطا کی ہے وہ جسی طرح چلتی تھی اسی طرح جاری و ساری کر دے. مولا کریم ہم سب پہ رحم فرما. ہمارے ملک پاکستان کی طرف اٹھنے والی دشمن کی ہر نگاہ کو نیست و نابود کر دے. یا رب العالمین ہمارا ملک پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے. یا رب العالمین اس محفل کو دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور اس کو سجانے والوں کی تمام جائز مرادیں پوری فرما. جو ہم سے کوئی غلطی خطا کو معاف فرما دینا. ایمان کی زندگی دی ہے تو ایمان کی موت عطا فرمانا. یا رب العالمین ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بے شک آمین. اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، سبجیکٹ کے ساتھ. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.